اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، یورپ میں اسائلم کا جو پروسیس تھا اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور جیسے پہلے دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ یورپی ممالک میں آ کے یہاں پہ پناہ کے لیے وہ درخواست دیتے تھے، اور اگر ان کا اسائلم کا کیس اپروو ہو جاتا تھا تو پھر ان کو پرماننٹ ریزیڈنس اور بعد میں نیشنلٹی مل جاتی تھی۔ لیکن اب یہ جو اسائلم کا پروسیس ہے یہ مستقبل میں خدشہ ہے کہ یہ بہت زیادہ تبدیل ہو جائے، بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے۔ اس سلسلے میں ابتدائی طور پہ ڈنمارک، نیدرلینڈز اور اب سویڈن بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی پناہ کے یا اس اسائلم کے قانون کو بہت ہی زیادہ سخت کر دیا جائے۔ اس حوالے سے سویڈن کے جو وزیر اعظم ہیں اولف کرسٹنسن، انہوں نے حال ہی میں ڈنمارک کا دورہ کیا ہے، اور ڈنمارک میں وہاں کے وزیر اعظم سے اور امیگریشن کے حکام سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ڈنمارک کے جو امیگریشن کا سارا سسٹم ہے اس کو انہوں نے دیکھا ہے، اور اس پہ انہوں نے جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ سویڈن بھی جو ہے وہ ڈنمارک کی پیروی کرتے ہوئے اس امیگریشن کے قانون کو مزید سخت بنا دے۔ اور سویڈش وزیر اعظم اولف کرسٹنسن نے ڈنمارک کی ایک اخبار پولیٹیکن کو انٹرویو بھی دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ سویڈن جو ہے وہ بھی ڈنمارک کی پیروی کرتے ہوئے جو اسائلم کو آف شور یعنی اس کو کسی تیسرے ملک میں شفٹ کرنے کے لیے سوچ رہا ہے، کیونکہ اس حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ ڈنمارک یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو اسائلم کا پروسیس ہے وہ ڈنمارک کی سرزمین پہ نہ ہو، بلکہ وہ افریقی ملک روانڈا میں کیا جائے۔ اور سویڈن بھی یہی چاہ رہا ہے کہ مستقبل میں جو اسائلم کے لیے لوگ سویڈن میں آ کے اپنی درخواست دیتے تھے، ان کا یہ سارا جو ویٹنگ ٹائم ہے یہ سارا وہ سویڈن میں نہ ہو بلکہ روانڈا میں ہو۔ اگر ان کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جائے تو پھر ان کو سویڈن آنے کی اجازت دی جائے، لیکن اگر ان کی ایک اپلیکیشن ایکسیپٹ نہ ہو تو انہیں وہیں سے جو ہے وہ واپس ان کے ملک بھیج دیا جائے۔ اس کی ساری جو اسائلم کے پروسیس کی تفصیل یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جنیوا میں جب یہ سب ممالک بیٹھے اور انہوں نے وہاں پہ سارے مسائل کو دیکھا، اور اس میں پھر یہ طے پایا کہ بہت سے ملکوں میں وہاں پہ سیاسی، مذہبی، نسلی یا لسانی بنیادوں پہ لوگوں پہ جبر ہوتا ہے، ان کی جان وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ ان ملکوں میں آ کے پناہ حاصل کریں۔ اور یہ جو اسائلم کا سلسلہ ہے تقریباً تمام یورپی ممالک میں جو ہے وہ رائج تھا۔ لوگ یہاں پہ آ کے اپنا اپلیکیشن سبمٹ کرواتے تھے، پھر ان کا جو ہے وہ پروسیجر شروع ہو جاتا تھا۔ جیسے سویڈن میں اگر ہم بات کریں تو سویڈن میں یا تو جو انٹری پوائنٹس ہیں، خواہ وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں، یا اگر کوئی بحری جہاز سے آ رہا ہے یا سڑک کے راستے آ رہا ہے تو جو بارڈر پولیس ہوتی ہے ان کو وہ آدمی اپلیکیشن دے سکتا ہے جی کہ میں سویڈن میں اسائلم لینا چاہتا ہوں۔ یا اگر اگر کوئی سویڈن کے اندر رہ رہا ہے تو یہاں پہ جو مائیگریشن بورڈ کے دفاتر ہیں جو مالمو، اسٹاکہولم اور گوتھنبرگ میں ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پروسیجر شروع ہو جاتا ہے، اس میں اس شخص کی آئی ڈی چیک کرتے ہیں، اور پھر ان کو حکومت کی جانب سے مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ وکیل کا بندوبست کرتا ہے، پھر وہ اپنی جو ہے وہ ساری اپنی درخواست کے سپورٹ میں اپنی پوری جو ہے وہ انفارمیشن دیتا ہے، اور اگر اس کا کیس ایکسیپٹ ہو جائے تو پھر اس کو یہاں پہ مستقل ویزا دے دیا جاتا ہے، اور اس دوران اس کو اخراجات کے لیے سویڈن کی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ رقم دی جاتی ہے، اور اسائلم سیکر بعض صورتوں میں جو ہے ان کو کام کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ یہ پروسیجر ہے جو اس وقت ابھی چل رہا ہے، لیکن فیوچر میں سویڈن جو ہے وہ ڈنمارک کی پیروی کرتے ہوئے، بلکہ اس میں نیدرلینڈز اور آسٹریا وہ بھی ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ آف شور سسٹم اپنایا جائے، یعنی اگر کوئی سیاسی پناہ کے لیے، اسائلم کے لیے اگر آنا چاہتا ہے تو وہ ان کو یہاں یورپ میں نہ آنے دیا جائے، ان کو کسی تیسرے ملک میں، مثلا افریقی ملک روانڈا، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ لیا جائے اور وہاں کے کیمپوں میں رکھا جائے، اور اگر کیس ان کا اپروو ہو جائے تب ان کو آنے کی اجازت دی ہے۔ اور یہ بہت مشکل ہوگا، اور بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پازیٹیو مل سکے گا، کیونکہ جو ابھی تک پروسیجر چل رہا تھا، لوگ اسائلم کے لیے آتے تھے، اس دوران وہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے، ورک پرمٹ بھی مل سکتا تھا، یا دوسرے صورتوں میں
وہ اور کوئی نہ کوئی ایسی گراؤنڈ اختیار کر لیتے تھے کہ تب ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت مل جاتی تھی. لیکن یہ جو قانون اب سویڈن بھی باقی جو چند یورپی ملک ہیں ان کی پیروی میں کر رہا ہے، تو اس کا یہ ہوگا کہ ان ملکوں میں اسائلم جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اور سویڈن نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم ڈنمارک سے امیگریشن کے جو معاملات ہیں ان میں سے ہم 10 سال پیچھے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ سوشل ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ تھی جو اس کو گرین پارٹی اور لیفٹ پارٹی سپورٹ کرتی تھی، وہ اس چیز کے حق میں نہیں ہے. یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے اور 4 جماعتی اور اسپیشلی اس میں جو سویڈش ڈیموکریٹس ان کے ساتھ ہیں جو کہ نسل پرست جماعت ہے، انہوں نے جو حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اس طرح کی پالیسی اختیار کرے. اور حال ہی میں ڈنمارک اور آسٹریا نے دیگر 6 ملکوں کے ساتھ مل کے یورپی یونین کی لیڈرشپ کو ایک لیٹر لکھا ہے اور ان کو کہا ہے جی کہ یہ اسائلم کے پروسیجر کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے اور آف شور جو سسٹم ہے اس کی ہمیں اجازت ملنی چاہیے. لیکن ابھی اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو یورپی یونین کا قانون ہے اور جو اقوام متحدہ کا ادارہ UNHCR جس کے تحت انہوں نے سویڈن نے اور ان یورپی ملکوں نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں، کیا اس کے مطابق ہے یا نہیں. کیونکہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز اور اس کے علاوہ جو یورپین یونین کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اور جو سویڈش کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اس راستے میں جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو افریقن یونین ہے انہوں نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ افریقہ میں جو اس طرح کے سینٹرز جو ہیں وہ بنائے جائیں. تو لیکن یہ ملک کوشش کر رہے ہیں. اور ایک اور ایفرٹ یہ ہوئی ہے کہ جو 8 یورپی ملک ہیں جن میں یونان شامل ہے، اس میں ایسٹونیا، لٹویا، لتھوانیا، مالٹا اور سلواکیا وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے بھی یورپی یونین کی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ جو موجودہ اسائلم کا جو قانون اور پروسیجر یورپ میں ہے یہ قابل عمل نہیں ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے اپنے لیٹر میں آف شور جو سینٹرز ہیں بنانے کی بات نہیں کی. تو یہ ساری جو پیش رفت ہے جو سویڈن بھی اس کا سپورٹیو ہوگا. حالانکہ سویڈن ماضی میں جو ہے یہ اپنے دل و دروازے کھولتا تھا دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگوں کے لیے. یہی جو اس وقت ماڈریٹ پارٹی ہے، ماضی میں جب ان کی حکومت تھی اور رائن فیلڈ ان کے پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مہاجروں کے لیے اپنے دل و دروازے کھول دیں، اور بہت لوگوں کو قبول کیا گیا. اور روایتی طور پہ سویڈن جو ہے وہ اس چیز کا ہمیشہ سے حامی رہا. لیکن اب یہاں گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد لگتا ہے کہ یہاں بھی وہی حالات ہو جائیں گے. اور اس میں سویڈن کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ جو اس میں نیدرلینڈز بھی شامل ہے، اس میں جو ہے وہ ڈنمارک بھی ہے اور باقی جو بالٹک سٹیٹس ہیں، وہ اگر اس چیز پہ یورپی یونین کو پریشرائز کرتے ہیں تو پھر پتہ نہیں صورتحال کیسی ہوگی. قانون یہ بدلے یا نہ بدلے، لیکن یہ اپنے ملکوں میں ان پالیسیز کو کافی سخت کر دیں گے تاکہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امیگریشن کم سے کم ہو. کیونکہ یہ سویڈن نے بھی کہا کہ لوگ جو ہے وہ اسائلم کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر آنے کے بعد دوسرے یورپی ممالک میں چلے جاتے ہیں، تو ہم اس سلسلے کو روکنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی. اس حوالے سے مزید کچھ چیزیں اگر سامنے آئیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ اس ولاگ سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ کی طرح اپنی سپورٹ جو ہے وہ کمنٹس کی صورت میں اور دوسروں سے شیئر کرنے کی صورت میں اور چینل کو سبسکرائب کر کے کرتے رہیے تاکہ آپ جو ہے وہ اس تازہ ترین چیزوں سے، حالات سے جو ہے وہ باخبر رہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.